بھائیوں، ایک مرتبہ پھر برادر مکرم جناب حضرت مولانا صہیب تبسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پر آپ دوستوں کی خدمت میں دین کی نسبت سے آپ دوستوں کے حسین چہروں کو دیکھنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم فتنوں کے اس دور میں چل رہے ہیں کہ جہاں ہمیں اپنی مقدس، مطہر، بابرکت، کامل اور مکمل شخصیات کا احترام، ان کی عظمت اور مقام اور فضیلت کو واضح کرنے کے لیے دلائل کی ضرورت پڑتی ہے۔ حالانکہ ہمیں اپنی مقدس ہستیوں کو منوانے کے لیے دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم باطل کے حملوں کے سامنے ہمیشہ دفاعی پوزیشن اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ اللہ پر اعتراض کرتا ہے اور ہم جواب میں صفائی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ رسول اللہ پر اعتراض کرتا ہے اور ہم جواب میں دفاع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ قرآن پر اعتراض کرتا ہے اور ہم دفاع میں کھڑے ہو کر دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ صحابہ اور اہل بیت کی پوزیشن کو چیلنج کرتا ہے اور ان کے جواب میں دفاعی پوزیشن اختیار کرتے ہوئے جسٹیفیکیشن اور لوگوں کو صفائیاں دینے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، صحابہ تو ایسے نہیں تھے، اہل بیت تو ایسے نہیں تھے۔ جبکہ ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اس شخص سے پہلے یہ سوال کریں کہ صحابہ کرام یا اہل البیت کے متعلق اعتراض کرنے سے پہلے آپ کو اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے کہ جناب کا تعارف کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ سمجھنے کے لیے آپ سے سوال کرتا ہے تو اس کے جواب میں تو ظاہر ہے سمجھانا ہمارا فرض بنتا ہے، لیکن کوئی بندہ اگر چیلنج کرتا ہے آپ کی مقدس ہستیوں کے خلاف، پھر وہاں دفاع کرنے کی بجائے پھر اس سے پوچھنا چاہیے کہ جناب کا تعارف کیا ہے، آپ کس قبیلے سے ہیں، آپ کے ممی ڈیڈی کون ہیں، آپ کس چینل سے بات کر رہے ہو۔ پہلے آپ اپنی پوزیشن واضح کرو کہ آپ کا اپنا قد کاٹ ایسا ہے کہ ہم آپ سے صدیق اکبر جیسی شخصیت پر بھی اعتراض سننے بیٹھ جائیں، ہم آپ سے سیدنا عمر بن خطاب کا ایمان پر سوال بھی سننے کے لیے بیٹھ جائیں، آپ حضرت عثمان کے متعلق سوال کریں اور ہم جواب دینے بیٹھ جائیں، آپ امی عائشہ کی عظمت پہ بات کریں، سوال کریں اور ہم آپ کو جواب میں دفاع کرتے ہوئے نظر آئیں۔ نہیں بھائی، اگر کوئی انجان ہے، لا علم ہے، سادہ سا آدمی ہے اور وہ آپ سے آ کر کوئی سوال پوچھتا ہے تو اس کو مطمئن کرنا، اسے سمجھانا اور اس کو تمام اس کے خلفشاروں کو اور اس کے سوالوں کو صاف کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا دشمن ہے جو کسی کونے خدرے سے کوئی ضعیف روایات نکال کر یا خام خواہ کے ڈھکوسلے بنا کر اللہ کے اوپر سوال کرتا ہے، رسول اللہ پہ سوال کرتا ہے، ختم نبوت پہ اعتراض کرتا ہے، صحابہ کرام کی پوزیشن کو چیلنج کرتا ہے، اہل البیت کے مقام کے اوپر چیلنج کرتا ہے، تو پھر اس پر جواب دینے کی بجائے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم پہلے اس سے پوچھیں کہ وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔
اس لیے کہ اگر آپ اپنے گھر میں کھڑے ہو اور کوئی آ کر کوئی کہے کہ جناب یہ تو گھر میرا ہے، تو آپ ہر ایرے غیرے کے سامنے اپنے گھر کے اپنے پلاٹ کے ڈاکومنٹس لے کر کھڑے نہیں ہو جاتے. آپ کہتے ہو جاؤ یہاں سے، یہ میرا گھر ہے، میں نے خریدا ہے. اگر کوئی اللہ پہ بات کرتا ہے اور اس کا جواب سوال صرف اعتراض کے اوپر ہے، سمجھنا نہیں چاہتا، رسول اللہ پہ اعتراض کرتا ہے، قرآن پہ اعتراض کرتا ہے، صحابہ کرام پہ اعتراض کرتا ہے، اہل البیت پہ اعتراض کرتا ہے، صدیق اکبر پہ اعتراض کرتا ہے، سیدنا عمر پہ اعتراض کرتا ہے، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، سیدنا امیر معاویہ، سیدنا ابو سفیان کے اوپر اعتراض کرتا ہے، تو ہم اس کو جواب دینے کی بجائے پہلے اس سے پوچھیں کہ جناب کا تعارف کیا ہے، جناب کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، جناب کے ممی ڈیڈی کون ہیں، جناب کس چینل سے بات کر رہے ہیں. ہم ابو بکر صدیق کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں، ہم سیدنا عمر بن خطاب کو اپنے ایمان کی پاکیزگی سمجھتے ہیں، ہم عثمان ذو النورین کو رسول اللہ کا دوہرا داماد سمجھتے ہیں، ہم علی المرتضیٰ کو اولیاء کا سردار سمجھتے ہیں، ہم اہل البیت کو اپنے ایمان کا تاج اور محور سمجھتے ہیں. ہم ہر ایرے غیرے کے سوال سن کر ان پر وسوسوں کا شکار ہونے کی بجائے ہم پورے استحکام کے ساتھ صحابہ کرام کے اس انداز میں دفاع کریں گے کہ صحابہ کی پوزیشن بھی واضح ہو اور دشمن صحابہ کی پوزیشن بھی واضح ہونی چاہیے. آج میں آپ کے سامنے خلیفہ بلا فصل، یہ جملہ یاد رکھیے، خلیفہ بلا فصل یعنی رسول اللہ کے بعد وہ شخصیت جس پر امت نے اجماع کیا ہے، صحابہ کرام نے مل کر، تمام اہل البیت کے افراد نے مل کر جسے متفقہ طور پر اپنا خلیفہ تسلیم کیا ہے اور جس کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھی ہیں اور جس کو خلیفۃ الرسول تسلیم کیا ہے بغیر کسی فاصلے کے، وہ واحد ہستی ہے کرۂ ارض پر جسے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے. اور آج کے دور میں ایک اور ڈھکوسلا بھی چھوڑا گیا ہے. کچھ ہمارے شعبے سے مولوی ہیں جو بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب حضرت ابو بکر صدیق خلافت ظاہری میں افضل ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ خلافت باطنی میں افضل ہے. حضرت ابو بکر صدیق خلافت ظاہری میں اول ہے اور حضرت علی المرتضیٰ خلافت باطنی میں افضل ہے. یہ ڈھکوسلا ہے کائنات کا. واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا ابو بکر صدیق جیسے خلافت ظاہری میں بلا فصل صدیق اکبر ہے، ویسے ہی خلافت باطنی میں بھی پہلا نمبر صدیق اکبر کی ذات کا ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام لے کر ہمارے عقائد کو گڈمڈ کرنے کی کوشش نہ کی جائے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو لے کر صدیق اکبر کے مقام کو نعوذ باللہ خراب کرنے کی ناکام کوشش نہ کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام امت کو سمجھانے کے لیے اپنی زندگی کے آخری ایام میں جو اشارے دیے تھے اور جو برتاؤ اور جو سلوک صدیق اکبر کے ساتھ کیا تھا، اس کو سمجھ کر صحابہ کرام نے صدیق اکبر کو رسول اللہ کے بعد اپنا خلیفہ منتخب کیا تھا اور ظاہری طور پر بھی صدیق اکبر کو خلیفہ منتخب کیا تھا اور باطنی طور پر بھی صدیق اکبر کو خلیفہ منتخب کیا تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہے. رسول اللہ کے بعد کوئی فاصلہ نہیں ہے صدیق میں اور رسول اللہ کی ذات میں. اس بات کو واضح کرنا چاہیے، اس بات کو کلیئر کرنا چاہیے، اس بات میں کوئی ابہام نہیں لانا چاہیے، اس بات میں کوئی شکوک اور کوئی شبہات نہیں پیدا کرنے چاہیے، اس بارے میں کوئی وسوسے پیدا نہیں کرنے چاہیے کہ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد امت کی باغ دور سنبھالنے کے لیے اگر کسی کے متعلق اشارے دیے تھے اور کسی کے اپنے بعد نظام امت کو
کو समझाने संभालने के लिए जिसके साथ वजारत वाला सलूक किया था वो अबू बकर सिद्दीक है। हदीस पाक में आता है कि एक खातून आई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आकर कुछ बात की, अपना मामला पेश किया। अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मसला हल फरमाया। वो खातून जवाबन कहती है, या रसूल अल्लाह, अगर फिर आपके पास आना हो और मैं आपको यहाँ मौजूद न पाऊं, हदीस पाक में आता है खातून के कहने का मकसद ये था कि मैं आऊं और आप दुनिया से पर्दा फरमा जाएं, तो फिर आपके बाद मैं किसके पास जाऊं। पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तू आए और मुझे दुनिया में मौजूद न पाए तो मेरे बाद अबू बकर सिद्दीक के पास जाना, वो तुम्हारे मामलात को वही हल फरमाएगा। ये वाज़ेह इशारा नहीं है कि पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद अगर किसी के लिए वसीयत फरमाई है कि मेरे बाद अगर किसी को कोई मसला दरपेश होता है, कोई मामला दरपेश होता है और वो आकर मुझसे कोई मामला डिस्कस करना चाहता है और वो मुझे नहीं पाता, तो मेरे बाद वो अबू बकर सिद्दीक के पास चला जाए। लोग कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलम दावात मांगा था कि मैं आपको कुछ लिख कर देना चाहता हूं। हजरत उमर ने निकले नहीं दिया। ये सवाल सुना है आपने, ये एतराज सुना है आपने कि रसूलुल्लाह ने कलम दावात मांगा कि मैं तुम्हें कुछ तहरीर लिख कर दे देना चाहता हूं ताकि मेरे बाद तुम गुमराह ना हो जाओ, और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कलम दावात नहीं दिया। बहुत बड़ा ब्लंडर किया जाता है, बहुत बड़ा एतराज किया जाता है जनाब उमर की हस्ती पर। हजरत उमर ने फरमाया था हस्बुना किताबुल्लाह, कि अल्लाह के रसूल हमारे लिए तो अल्लाह की किताब काफी है। आपने हमें तमाम हिदायत का मरकज, आपने तमाम उसूल और ज़वाबित, आपने दुनिया और आखिरत की कामयाबी का महवर और मरकज हमें कुरान की सूरत में, सुन्नत की सूरत में अता फरमा दिया है। हम अब आपके बाद कभी गुमराह नहीं होंगे। ये ऐसा तालिब इल्म कह सकता है जो अपने उस्ताद की तालीमात को इस अंदाज में समझता हो कि कायनात अपनी जगह छोड़ सकती है लेकिन मेरे उस्ताद की बताई हुई तालीमात में जर्रा बराबर कोई फर्क नहीं आ सकता है। जनाब उमर ने कहा हस्बुना किताबुल्लाह, या अल्लाह या रसूल अल्लाह, हमारे लिए तो अल्लाह की किताब काफी है, आप परेशान ना हो। आपके ऊपर तकलीफ है, आपके ऊपर मर्ज का गलबा है, आप अपने आप को परेशान ना करें। हमें पता है कि आपने हमारी तरबियत इस अंदाज में कर दी है कि आपके जाने के बाद हम गुमराह नहीं होंगे, बल्कि आपकी तालीमात की रोशनी में हम दुनिया के मामलात को भी हल करेंगे, हम आखिरत के मामलात को भी हल कर लिया करेंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 दिन दुनिया में जिंदा रहे और इन्हीं अय्याम का वाकया है। यार लोग एतराज करते हैं कि हजरत उमर ने वसीयत नहीं लिखने दी और रसूलुल्लाह हजरत अली की वसीयत लिखवाना चाहते थे। जनाब उमर आड़े आ गए। हमने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती है एतराज करते हुए? रसूलुल्लाह ने अगर कोई वाजिबी हुक्म लिखवाना होता तो क्या उमर के रोकने से रसूलुल्लाह रुक जाते? अगर कोई अल्लाह की तरफ से हुक्म लिखवाना जरूरी था, आप मुझे बताओ कि अगर उमर के रोकने से रसूलुल्लाह रुक जाते? अगर जनाब उमर या कोई और सहाबी या कोई और ताकत या कोई और कुव्वत खड़ी होकर कहे कि मैं आपको नहीं लिखने देती, जो नबी अबू जहल के रुकने से कभी नहीं रुका, जो नबी तलवारों के चलने के बावजूद कभी नहीं रुका, जो नबी बद्र उहद में कभी नहीं रुका, जो नबी हिजरत करते हुए कभी नहीं रुका, जो नबी अल्लाह के फरामीन को बयान करने के बाद पत्थरों का सामना कर गया, जुल्म बर्बरियत का सामना कर गया, साथियों के टुकड़े करवा गया, अपने दंदान शहीद करवा गया, मैं कैसे मान सकता हूं कि वो पैगंबर अगर अल्लाह की तरफ से कोई वाजिबी हुक्म लिखवाना जरूरी था और उमर ने रोक दिया, नबी ने नहीं लिखवाया, मैं ये बात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरे पाक पैगंबर ने इन्हीं अय्याम के अंदर एक और मौके पर फरमाया, आयशा अपने अब्बा अबू बकर को बुलवाओ। तुम तो कहते हो कि रसूलुल्लाह ने वसीयत लिखवानी थी, जनाब उमर ने नहीं लिखने दी। मैं कहता हूं जो लिखवाना चाहते थे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लिखवा दी थी। यही अय्याम मर्ज के दुनिया से जाते हुए आखिरी अय्याम का वाकया है। हुजूर ने फरमाया कि कलम दावात लाओ, मैं कुछ लिख के देने को तैयार हूं। हजरत उमर ने फरमाया हस्बुना किताबुल्लाह।
رسول اللہ کے اوپر تکلیف کا غلبہ تھا. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اپنے آپ کو پریشان مت کیجئے, ہمیں آپ نے جو تعلیمات عطا فرما دی ہے ہم اس کی روشنی میں اپنے دنیاوی معاملات کو بھی حل کریں گے, اب اپنے اخروی معاملات کو بھی حل کریں گے. لیکن انہی ایام کے اندر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, عائشہ اپنے ابا ابو بکر کو اور اپنے بھائی کو بلواؤ. یا رسول اللہ کیوں بلواؤ؟ فرمایا کہ میں ان کے لیے لکھنا چاہتا ہوں, لکھوانا چاہتا ہوں کہ میرے بعد کوئی شخص ابو بکر کی موجودگی میں خلافت کی تمنا نہ کرے, میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں. اور ساتھ ہی پاک پیغمبر نے فرمایا کوئی بات نہیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ میرے پاک پیغمبر کے فرامین ہے. حضور نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, جہاں ابو بکر موجود ہوگا وہاں نہ تو اللہ کسی اور کو قبول کرتا ہے, نہ اللہ کا رسول کسی اور کو قبول کرتا ہے, اور نہ ہی وہاں پر مومنین کسی اور شخص کے اوپر جو ہے اتفاق کر سکتے ہیں کہ ابو بکر کی موجودگی میں کوئی اور شخص خلافت کا مستحق ہو سکتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ جو لکھوانا چاہتے تھے وہ لکھوا چکے, اور ابو بکر صدیق کے لیے رسول اللہ نے خلافت کی وصیت فرمائی ہے, الفاظ کی صورت میں, اشاروں کی صورت میں, اور ایسا برتاؤ کیا ہے ابو بکر کے ساتھ جیسے ایک بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ کرتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارے عطا فرمائے صحابہ کرام نے اس سے سمجھ کر رسول اللہ کی تشریف لے جانے کے بعد خلافت کے منصب پر اگر کسی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے, چاہے وہ ظاہری خلافت ہو چاہے وہ باطنی خلافت ہو, وہ واحد ابو بکر ہے جو خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر کی ذات ہے جس پر صحابہ کرام نے اجماع کر لیا تھا. اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے, اس میں کوئی وسوسہ نہیں ہونا چاہیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ظاہری طور پر خلیفہ بلا فصل ہیں ویسے باطنی طور پر خلیفہ بلا فصل ہیں. ابو بکر صدیق کے ہوتے ہوئے کوئی اور شخص نہ مصلح امامت پر آ سکتا ہے. یہ میرا کہنا نہیں ہے, یہ میرے جذبات نہیں ہے, یہ میرے الفاظ نہیں ہے, یہ میری عقیدت کے پھول نہیں ہے, یہ میرے جذبات نہیں ہے, میری خطابت کی جولانیاں نہیں ہے, یہ میرے پاک پیغمبر کا فرمان ہے. ارشاد فرمایا لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غیرہ, کہ خبردار جس قوم کے اندر ابو بکر موجود ہو, ابو بکر کی موجودگی میں کسی اور کو مصلح امامت پر آنے کی اجازت کبھی نہیں دی جا سکتی ہے. اور عملی طور پر ایسا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا یہ باتیں آپ یاد کر لیا کیجئے, یہ باتیں بڑی ضروری ہیں. دشمن ہمارے ایمان کو اچکنے کے لیے گدھ کی طرح تیار بیٹھا ہوا ہے, اور ہمارے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب بس میٹھی میٹھی باتیں کر لیا کرو, ٹھنڈی ٹھنڈی باتیں کر لیا کرو, حلوے والی باتیں کر لیا کرو, بس ہمیں خلافت کے بارے میں کوئی بات نہ کرو. ہم تو بڑے صوفی مزاج صوفی منش لوگ ہیں, ہم کسی کے جو ہے عقائد کو نہ چھیڑتے ہیں, نہ ہم کسی کے عقیدے کو نہیں چھیڑتے, لیکن اپنا عقیدہ بیان کرنا تو ہمارا حق بنتا ہے نہیں بنتا؟ اپنے عقیدے کی وضاحت کرنا تو ہمارا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ آپ نہ چھیڑو کسی کے عقیدے کو, لیکن اتنے بھی ماڈرن نہ بنو, اتنے بھی روشن خیال نہ بنو کہ وہ تمہارے عقیدے کو چھوڑے نا اور تم اس کے عقیدے کو چھیڑو نا. یہ الٹی گنتی کسی نے ہمیں پڑھا دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ کسی کو کہو میری مصلی کی جگہ پر آ کر نماز پڑھا دیں. حضرت عبداللہ ابن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور باہر گئے تو آگے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی. کون عمر؟ جو زمین پہ بولتا ہے تو اللہ عرش سے قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے. کون عمر؟ جو خواہش کا اظہار کرتا ہے یا رسول اللہ میں مقام ابراہیم پہ 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہوں. رسول اللہ خاموش ہوتے تو عرش سے آرڈر آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر عمر کو منع نہ کرو, عمر کو کہو 2 رکعت نفل پڑھ لے. وہ عمر جو رسول اللہ کو کہتا ہے یا رسول اللہ دل کرتا ہے کہ ہماری خواتین پردہ کریں اور بالخصوص آپ کی ازواج پردہ کریں, اللہ آیات بنا کر نازل کر دیتا ہے کہ عمر کی خواہش ہے تو آپ کی ازواج کو پردہ کر کے گھر سے باہر جانا چاہیے. کوئی عام عمر نہیں ہے, جناب عمر ہے جن کے بارے میں پاک پیغمبر نے فرمایا تھا میں جنت میں گیا, میں نے جنت کے محل کے اندر دیکھا ایک خاتون بیٹھی ہے اور ایسا خوبصورت محل میں نے دیکھا. جبرائیل سے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ یا رسول اللہ
آپ کے غلام عمر کا ہے۔ نبی کہتے ہیں اے عمر میں اس محل کے اندر جا کر دیکھنا چاہتا تھا، لیکن تیری غیرت مجھے یاد آ گئی ہے، اور تیری غیرت کے تقاضے کو سامنے رکھ کر میں تیری اجازت کے بغیر تیرے محل میں نہیں گیا۔ جناب عمر رونے لگے، پاک پیغمبر اے اللہ کے رسول کیا میں آپ سے غیرت کر سکتا ہوں؟ ہمارا تو سب کچھ آپ پہ قربان ہے۔ یہ عمر رسول اللہ کا عظیم صحابی جناب عبداللہ ابن زما سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن زما نے کہا حضور فرماتے ہیں مصلی امامت پہ آ کر نماز پڑھاؤ۔ جناب عمر نے آ کر مصلی امامت پہ نماز شروع کر دی ہے، اللہ اکبر کہا اور ابھی الحمدللہ رب العالمین پڑھا تھا، پاک پیغمبر کے کانوں میں جناب عمر کی آواز پہنچی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانا کہ یہ آواز ابو بکر کی نہیں ہے، یہ آواز جناب عمر کی ہے۔ رسول اللہ نے چہرہ مبارک باہر کیا اور 3 مرتبہ فرمایا لا 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 کہ نماز توڑ دی جائے، نماز توڑ دی جائے، نماز توڑ دی جائے۔ جس قوم کے اندر ابو بکر موجود ہو، ابو بکر کی موجودگی میں کوئی اور مصلی امامت پر کبھی نہیں آ سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام صاحب لیٹ ہو جائیں اور تھوڑی دیر نہ آ سکیں، ہم بھی اپنے جذبات کو قابو رکھ لیا کریں، کچھ نہیں ہوتا، 2-4 منٹ انسان ہے نا۔ میں اپنی مسجد میں ایک مرتبہ لیٹ ہوا، میری انتظامیہ کے جو صدر صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مولوی صاحب بڑے لیٹ ہوتے ہو۔ وہ مجھ سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ لیٹ کیوں ہوئے ہو، میری بائک پنکچر ہوئی، میں لیٹ ہو گیا اور جناب کلاس لگ گئی۔ اور کلاس کس کی؟ جس کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے ہیں ہم۔ اگر ہم اکیلے نماز پڑھیں تو ہماری نماز 1 کا ثواب ہے، امام کے پیچھے پڑھیں تو 27 نمازوں کا ثواب ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس سے سوال کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام لیٹ ہو جائے، کوئی اور مصلی امامت پر آ جائے تو امام صاحب کو چاہیے پیچھے آ کر نماز پڑھ لیں، کچھ نہیں ہوتا۔ ایسا ہی ہے نا مسئلہ، ایسا ہی مسئلہ ہے نا۔ جو مصلی امامت پر امام پہنچ چکا ہے اور آپ کے امام مسجد پیچھے آئے، لیٹ ہو گئے، اور وہ آ کر اب ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو امامت پر امامت کروا رہا ہے وہ نماز توڑ دے کیونکہ امام صاحب تشریف لے آئے ہیں، اس بات کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پاک پیغمبر نے شروع کی ہوئی نماز اللہ اکبر ہو چکی ہے، صحابہ کرام نیتیں باندھ چکے ہیں، جناب عمر کی اقتداء میں نماز شروع کر دی ہے، حضور نے شروع نماز توڑوا دی ہے، امت کو پیغام دیا ہے کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو، ابو بکر کی موجودگی میں کوئی اور شخص مصلی امامت پر کبھی نہیں آ سکتا ہے۔ یہ واضح اشارہ نہیں ہے۔ ہمارے یار لوگ کہتے ہیں کہ جی نماز تو فاسق فاجر کے بھی پیچھے ہو جاتی ہے، کہتے نہیں کہتے؟ میں اگلے دن ایک ویڈیو سن رہا تھا، وہ شخص کہہ رہا تھا صرف اس بات، چونکہ یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ رسول اللہ نے نماز توڑوا دی کہ ابو بکر کی موجودگی میں کوئی اور مصلی امامت پر نہ آئے، تو ہمارے یار لوگ کہتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے جی؟ اگر نماز تو کسی فاسق فاجر کے پیچھے بھی ہو سکتی ہے، اگر کوئی بندہ داڑھی ترشواتا ہے تو اس کے پیچھے بھی نماز ہو سکتی ہے، فتویٰ یہی ہے۔ میں کہتا ہوں ہاں، اگر اتفاقی طور پر کہیں نماز پڑھنی پڑ جائے تو نماز ہو سکتی ہے، لیکن جب مصلی امامت مسجد نبوی کا مصلی ہو، پاک پیغمبر کا مصلی ہو، امام الانبیاء کا مصلی ہو، وہاں کوئی فاسق فاجر نہیں آ سکتا۔ جب ابو بکر موجود ہو، اس کی موجودگی میں کوئی اور بندہ نہیں آ سکتا۔ نبی اکرم نے واضح پیغام دیا ہے کہ جب آپ کو امام منتخب کرنے کی بات ہو، پھر دیکھنا پڑے گا کہ ہم جسے مصلی امامت پر لا رہے ہیں اس میں امامت کی وہ خوبیاں موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 یا 21 نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسجد نبوی میں پڑھائی ہیں۔ علماء کرام نے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ شب معراج میں تمام انبیاء موجود تھے، مصلی امامت پر وہ شخصیت آئی ہے جو تمام انبیاء میں افضل تھی۔ بات سمجھے ہو آپ حضرات؟ میری بات سمجھ رہے ہیں یا کہیں میں ہوا میں تیر تو نہیں چلا رہا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان کے مجمع بھی دیکھا کرو یار، اواری سی بات کرتا ہے ان کا خطیب اور مجمع ایسے اچھل پڑتا ہے جیسے آسمان سے کوئی ابھی وحی نازل ہوئی ہو، نعوذ باللہ۔ بات کو سمجھا کیجئے، شب معراج میں انبیاء کا مجمع موجود ہے اور انبیاء کے مجمع کی موجودگی میں مصلی امامت پر
آمنہ کے لال تشریف لائے، میرا عقیدہ، میرے اکابر کا عقیدہ، علماء دیوبند کا عقیدہ، تمام امت کا عقیدہ، جس نے کلمہ پڑھا محمد الرسول اللہ کا، کہ اس مجمع میں رسول اللہ سے بڑھ کر افضل ذات کوئی اور موجود نہیں تھی۔ کوئی تھی؟ جناب آدم بھی موجود، جناب نوح بھی موجود، جناب اسحاق بھی موجود، جناب اسماعیل بھی موجود، جناب ابراہیم بھی موجود، تمام انبیاء کے ذوات موجود ہے، شخصیات موجود ہے۔ مصلی امامت پر جناب جبرائیل نے ہاتھ پکڑ کر امام الانبیاء کو آگے کیا ہے، امت کو پیغام دیا ہے۔ جس مجمع میں ان کا افضل ترین بندہ موجود ہو مصلی امامت پر، وہی آیا کرتا ہے۔ انبیاء کے مجمع میں امام الانبیاء سب سے افضل تھے، مصلی امامت پر آمنہ کا لال آیا ہے۔ صحابہ کے مجمع میں صدیق اکبر تمام صحابہ سے افضل تھے، رسول اللہ نے اپنا مصلی صدیق اکبر کے حوالے فرمایا ہے۔ اور 21 نمازیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی موجودگی میں پڑھائی ہیں۔ یار لوگ تو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے ہیں، میرے بزرگوں اعتراض کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں۔ جب بھی نام لو نا، جب بھی نام لو تو ساتھ میں کہا کرو خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر۔ میرے ساتھ ایک مرتبہ پکاریں گے آپ؟ میرے ساتھ ایک دفعہ پکاریں گے؟ میں آپ سے ووٹ مانگتا ہوں، کس بات کا؟ صدیق کی خلافت کا۔ ووٹ دیں گے آپ؟ اگر کوئی نہ دینا چاہے تو زبردستی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دینا چاہے تو ہاتھ اٹھا کے ووٹ دو گے؟ صدیق اکبر امامت میں اول، سارے بولو، سارے بولو، اول، زور سے بولو، امامت میں اول، خلافت میں اول، زور سے بولو، صداقت میں اول، دیانت میں اول، امامت میں اول، شرافت میں اول، عقیدے میں اول، طہارت میں اول، صداقت میں اول، ایمان میں اول، ایقان میں اول، پیغمبر کی جانشینی میں اول، تمام صحابہ میں افضل صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل ہیں۔ یہی ہمارا ایمان ہے، چاہے خلافت ظاہری ہو چاہے خلافت باطنی ہو، صدیق اکبر ہر حال میں اول خلیفہ رسول ہے۔ آپ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں؟ اگلے جمعے کو 22 جمادی الثانی ہے، غالباً میرے خیال سے 22 بنے گی، اگلے جمعے کو شاید 22 جمادی الثانی ہے، اور پوری کراچی میں جلوس نکالا جائے گا۔ اگرچہ ہم جلوسوں کے قائل نہیں ہیں، لیکن چونکہ جس ماحول میں بندہ رہتا ہے تو پھر ہتھیار وہی استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ تو اگر وہ دکھانے کے لیے آتے تو پھر ہمیں بھی دکھانا چاہیے کہ ہم جسے خلیفہ بلا فصل سمجھتے ہیں، ہم اسے روڈوں پر، چوکوں پر، چوراہوں پر، منبر میں، مسجد میں، مدرسے میں، خانقاہ میں، بازار میں، اسپتال میں، پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں، بستیوں میں، قصبوں میں، شہروں میں ہم ہر حال میں اعلان کریں گے خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر کی ذات ہے۔ تو آپ حضرات کوشش کیجئے گا اگلے جمعہ کو جہاں جہاں جلوس نکلے، اور کچھ نہیں بھی کر سکتے تو اپنے گلی محلے کے بچوں کو جمع کر لینا۔ کیا کرنا چاہیے؟ اپنے گلی محلے کے بچوں کو جمع کر لیجئے، ان کو اکٹھا کر لیجئے، چھوٹے چھوٹے پینا فلیکس بنوا لیجئے، اور ان کے ہاتھ میں وہ کاغذ اور وہ پلے کارڈ دے دیجئے، ان پر لکھ لیجئے خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر، صدیق اکبر، تاکہ ہمارے بچے کو پتہ چلے کہ رسول اللہ کے تشریف لے جانے کے بعد امت کی باغ دوڑ اگر کسی نے سنبھالی ہے تو ابو قحافہ کا بیٹا صدیق اکبر کی ذات ہے جس نے امت کو سنبھالا ہے۔ آپ حضرات کریں گے انشاءاللہ، آپ حضرات کریں گے انشاءاللہ، مدارس کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ، مساجد کے ساتھ تعلق جوڑیں گے انشاءاللہ، علماء کے ساتھ تعلق جوڑیں گے انشاءاللہ۔ علماء اس دور کا مظلوم طبقہ ہے، کیا ہے؟ اس دور کا مظلوم طبقہ ہے، علماء کو مظلوم نہ بنائیں، علماء کرام کے ساتھ تعلق جوڑیں، علماء نبی کے وارث ہیں، علماء کے ساتھ عقیدت کا رشتہ جوڑیں، علماء کے ساتھ محبت کا رشتہ جوڑیں، مدارس کے ساتھ محبت کا رشتہ جوڑیں۔ اس وقت طاغوتی طاقتیں مل کر ایک ہی چیز کے پیچھے ہیں کہ مولویت کا تصور ختم کرو، مدرسے کا نظام ختم کرو، لیکن میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، منبر رسول پہ بیٹھا ہوں کہ جب تک کائنات میں ایک بھی کلمہ پڑھنے والا شخص موجود ہے، مولوی بھی باقی رہے گا، داڑھی اور پگڑی کا تقدس بھی باقی رہے گا، مسجد کا نظام بھی باقی رہے گا، مدارس کا نظام بھی باقی رہے گا، قال اللہ کی نظام،
قال اللہ اور قال الرسول کے نعرے بھی بلند رہیں گے، اصحاب و اہل بیت کی عظمت کے نعرے بھی بلند رہیں گے، انشاءاللہ ہم مساجد کے ساتھ تعلق جوڑیں گے، ہم مدارس کے ساتھ تعلق جوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں علماء کرام کے ساتھ تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مساجد کے ساتھ مدارس کے ساتھ سچا تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں نے جو کچھ کہا ہے اللہ ان باتوں پر ایک آخری میسج 1 منٹ کا، ہیپی نیو ایئر کا سال، یہ ابھی تقریبات آ رہی ہیں نا، یہ سال آج ختم ہوگا، کل ختم ہوگا، کل سال ختم ہوگا، ہمارے نوجوان کیا کریں گے آپ کو پتہ ہے نا، موٹر سائیکل کے سائلنسر نکالیں گے، پٹاخے پھوڑیں گے، ہیں جی، اور ویلنگ کریں گے، اور ہمارے نوجوان پوری رات نعوذ باللہ، کچھ نوجوان، کچھ لڑکے لڑکیاں اپنی جوانیاں برباد کریں گی، گناہوں والی رات گزاریں گے۔ آپ نے اور کچھ نہیں کرنا، ہیپی نیو ایئر کی رات، ہیپی نائٹ جو رات ہوگی، جس دن یہ سال 2023 ختم ہو رہا ہے اور 24 شروع ہوگا، آپ اگر اور کچھ نہیں کر سکتے، مسجد میں بیٹھ جاؤ، اپنے کمرے میں بیٹھ جاؤ، اپنی بیٹھک میں بیٹھ جاؤ، 2 رکعت نفل پڑھ کے پوری امت کی طرف سے، ان نوجوانوں کی طرف سے صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ سے دعا کر لینا کہ یا اللہ اگر میرا کوئی قصور ہے اپنی نوجوان نسل کے خراب کرنے میں، یا اللہ میں تجھ سے توبہ چاہتا ہوں، اور میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی نوجوان نسل کو تباہی سے بچاؤں، اپنی نوجوان نسل کو مغربی یلغار سے بچاؤں، اپنی نوجوان نسل کو مغربی کارندوں سے بچاؤں، اپنی نوجوان نسل کو قرآن و سنت کا دلدادہ بناؤں، اپنی نوجوان نسل کو ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر، اصحاب رسول کا دیوانہ بناؤں، اپنی نوجوان نسل کو قرآن و سنت کا پیغام پہنچاؤں۔ یہ رات، اس رات میں اگر عیسائی شراب پیتا ہے، اگر یہود و نصارہ غلط حرکتیں کرتے ہیں، یہ ان کا کلچر ہے۔ امت محمدیہ کے لیے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت والے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ میرے بزرگوں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اپنے نوجوانوں کی حفاظت کر لو، اپنی بچیوں کی حفاظت کر لو، اپنے بیٹوں کی حفاظت کر لو، اپنے نوجوان دوستوں کی حفاظت کر لو، جہاں کہیں کردار ادا کر سکتے ہو۔ دکانداروں کو کہو خدا کے لیے تو نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، یہ پٹاخے مت بیچنا۔ آج اپنے نوجوان کے محلے والوں سے جا کر بات کرو کہ پٹاخے مت پھوڑنا، اور لوگوں کو جا کر بتاؤ کہ اس رات میں گناہ مت کرنا۔ اگر عام دنوں میں نماز تہجد میں آپ 12 رکعتیں پڑھتے ہو، یہ پوری رات نفل عبادت میں گزار کر نبی اکرم کو پیغام پہنچا دو، یا رسول اللہ ہم آپ کے امتی ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم اپنے تئیں کوشش کر کے اپنے بچوں کو آپ کا غلام بنائیں گے، اور مغربی یلغار سے اپنے بچوں کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔